بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ یہ صفحہ نمبر ہے 224، آیت نمبر ہے 104 اور 105۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب انہیں کہا جائے تعالوا، آ جاؤ، اِلیٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اس چیز کی طرف جو اللہ نے اتاری ہے، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور رسول کی طرف آ جاؤ، قالوا، آگے سے کہتے ہیں حسبنا ما وجدنا علیہ آبانا، ہمیں ہمارے باپ دادا کا دین کافی ہے۔ اولو کان آباؤہم، کیا نہیں تھے ان کے آبا و اجداد کہ لا یعلمون شیئا، وہ کچھ نہیں جانتے تھے، ولا یہتدون، نہ ہی وہ ہدایت یافتہ تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، علیکم انفسکم، لازم ہے تم کو اپنی فکر کرنا، لا یضرکم، نہیں نقصان دے گی تم کو، من ضل، جو گمراہ ہو گیا، اذا اہتدیتم، جب کہ تم ہدایت پر ہو، تم ہدایت پر ہو تو کسی کی گمراہی تمہیں کوئی نقصان نہیں دے گی۔ الی اللہ مرجعکم جمیعا، اللہ کی طرف تم تمام کا لوٹنا ہے، فینبئکم، وہ خبر دے گا تم کو، بما کنتم تعملون، جو تم عمل کرتے تھے۔ بات پچھلی آیت کے اندر چل رہی تھی بحیرہ صائبہ کی، وسیلہ حام کی، دور جاہلیت کے رسم و رواجوں کی۔ تو جب انہیں کہا جاتا تھا یہ دور جاہلیت کے رسم و رواج چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول کی طرف آ جاؤ، تو آگے سے کہتے تھے حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، ہم اپنے باپ دادا کا مسئلہ، دین، رسم اس کو نہیں چھوڑ سکتے۔ محترم بھائیو، یہ بات صرف ان کی نہیں ہے، اگر ہم غور کریں یہ ہمارے معاشرے کا مسئلہ ہے، مسلم معاشرے کا۔ وہ تو چلو کافر تھے نا، ہم سارے کے سارے مسلمان ہیں۔ بات یہ ہے کہ کوئی بھی خوشی ہو، کوئی بھی غم ہو، ہمارے معاشرے میں، اسلامی معاشرے میں ایسی ایسی رسمیں، ایسے ایسے رواج چھوڑنے کا نام ہی نہیں لیتے لوگ چھوڑنے کا نام نہیں لے رہے۔ مثال کے طور پر کل میت کے حوالے سے بات ہوئی تھی، ہمارے معاشرے کا یہ المیہ ہے کہ مرنے والا مر گیا، اب اس کے جو گھر والے میت کے ورثاء ہیں، ان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ آنے والوں کو روٹی کہاں سے کھلانی ہے۔ یہ رسم ہے نا ہمارے ہاں۔ جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہاں تک فرمایا جعفر رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کی شہادت کی خبر ملی، فرمایا ان کے کھانے کا بندوبست کرو، ان پر غموں کا پہاڑ ٹوٹا ہے۔ تو شریعت کا حکم ہے ان کو کھلاؤ، اور ہمارے معاشرے میں کیا ہے؟ مرنے والا مر گیا، ورثاء سوچتے ہیں اب مہمانوں نے آنا ہے، اب ان کو کھانا کہاں سے کھلانا ہے، کیسے کھلانا ہے، دیگوں کا بندوبست ہونا چاہیے، گرمی ہے، ٹھنڈے پانی کا بندوبست ہونا چاہیے، چارپائیوں کا بندوبست ہونا چاہیے، اسے یہ فکر لگی ہوئی ہے۔ اور اگر کسی کو کہے تو نہیں یہ تو چلتا آ رہا ہے جی شروع سے، قالوا وجدنا علیہ آباءنا،
حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، ہمیں تو یہ باپ دادے سے چلا آ رہا ہے، باپ دادے سے یہ کام ہو رہا ہے. تو یہ جملہ بولوں گا، یہ بہت بڑا ظلم ہے، یہ رسم بہت بڑا ظلم ہے. اس کے گھر کے اندر فوت کی ہوگی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ان کو کھانا کھلاؤ، اور یہاں سارے رشتہ دار اکٹھے ہو کر جا رہے ہیں کس کے گھر؟ میت کے گھر سے کھانے کے لیے. چلو بعض اوقات مہمان آتے ہیں، باہر سے آتے ہیں بھی، اور رشتہ دار ہیں، وہ ان کی ذمہ داری ہے، میت کے گھر والوں کی ذمہ داری نہیں ہے. وہ جو گھر کے اندر چولہا نہیں 3 دن چلنا چاہیے، ہمارے ہاں تو یہ رسم ہے 3 دن گھر کے اندر چولہا نہ چلے، باہر دیگیں پک رہی ہوتی ہیں. گھر میں چولہا نہ جلے، باہر دیگیں پک جائیں، تو یہ بات ہی غلط ہے. بعض بھائیوں نے تو اس کو ویسے ہی کل 47ویں کا نام دے دیا، اس کو عبادت بنا دیا، نیکی بنا دیا. جو ایک رسم تھی، ایک جہالت تھی، ختم ہونی چاہیے تھی، اس کو کل ساتے کا نام دے کر رسم کو عبادت بنا کے پیش کر دیا. اب وہ بیچارہ غریب ہے، اسے مسئلہ یہ ہے کہ میں نے اپنی مرنے والے کا کول کرنا ہے، لوگوں سے مانگتا پھرتا ہے مجھے دو بھی، میں نے کھانا کھلانا ہے سب کو. تو یہ رسمیں ہیں، یہ رواج ہے، اسلام میں ایسی کوئی سختی نہیں ہے. تو وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، تو ہم بھی یہی پیغام دیتے ہیں جو قرآن کا پیغام ہے، آ جاؤ اللہ کی طرف، اس کے رسول کی طرف. یہ رسم رواج یا پھر ان کو عبادت کا نام دے کر کرنا، یہ جہالت ہے. قالوا حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، یہ جملہ ہی جہالت پر مبنی ہے. ہمارے باپ دادا کرتے تھے، ہمارے باپ دادا کرتے تھے. کئی دفعہ اتفاق ہوا ہے، آپ جنازہ پڑھائیں، جنازہ پڑھانے کے بعد قبرستان چلے جائیں، قبر سیدھی کرانے والا وہ بندہ ہوتا ہے جس کا دین سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا، چونکہ وہ مرنے والے کا ماما ہے، دادا ہے، بس اس کی چلے گی. ما وجدنا علیہ آباءنا، وہ ہمارے بڑے ہیں بھی، بڑے ہیں وہ ٹھیک ہیں، ان کا عزت احترام اپنی جگہ، لیکن انہیں دین کا نہیں پتہ، انہیں دین کا نہیں پتہ بھی نہیں جی، بس وہ جو انہوں نے کہہ دیا بس کہہ دیا. یہ مسئلے ان کے تھے، وہ جی ہمارے باپ دادے نے کہا، بڑے نے کہا، بس ماننی بات. تو بڑوں کو یہ خیال رکھنا چاہیے، اگر انہیں دین کا علم ہے تو پھر بہت اچھی بات ہے. دین کا علم ہے نہیں، منہ میں پان رکھے ہوئے ہیں، نماز کبھی پڑھتے نہیں ہیں، چونکہ بڑے ہیں، بات ان کی چلے گی. تو قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ کافر یہ جملے بولتے تھے، مشرک یہ جملے بولتے تھے، حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، ہمیں نہیں یہ بولنا چاہیے. اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا، اب دیکھو نا قرآن نے وہ پورا منظر کھینچ دیا جو آج کے زمانے میں ہوتا ہے. اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا، کہ یہ غور نہیں کرتے ان کے باپ دادے پڑھے لکھے نہیں ہیں. یہ جو اوپر آ کر مشورے دینے والے ہوتے ہیں، غور تو کریں یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں. یہ قرآن کہہ رہا ہے اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا، بھئی یہ تو پڑھے لکھے نہیں ہیں. ولا یہتدون، خود ہدایت پر نہیں ہے اور مشورے دے رہے ہیں دین کے معاملے میں. ٹھیک ہے دنیاوی کو بات ہو اس میں مشورہ دیں، دین کے معاملے میں نہیں دینا چاہیے. جس کو سمجھ بوجھ ہے، جو پڑھا لکھا ہے، اسے یہ کام کرنے چاہیے. لا یعلمون شیئا ولا یہتدون. تو یہ رسم و رواجوں سے انسان کو باہر نکلنا چاہیے، اللہ اور اس کے رسول کی طرف آئیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، علیکم انفسکم، لازم ہے تم پر اپنا آپ بچانا. اب مسئلہ یہ بن گیا، ایک دائی ہے دعوت دینے والا جس کو ہم کہتے ہیں، وہ لوگوں کو سمجھا رہا ہے یہ کام نہ کرو، یہ کام نہ کرو، یہ کام نہ کرو. لوگ سمجھتے نہیں ہیں. قبر کے اوپر اتنی ساری مٹی نہ ڈالو، لوگ سمجھتے نہیں ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں یہ جو مٹی نکالی ہے نا یہ ساری اوپر ہی ڈالنی ہے. قبر اگرچہ 2 فٹ اونچی ہو جائے، حدیث میں تو ایک بلشت ہے، آپ مجھے دکھائیں، قبرستان چلے جائیں، کوئی بھی قبر آپ کو ملے جو ایک بلشت کی ہو، 2 فٹ اونچی قبریں ہوتی ہیں، اور باہر سے مٹی لا کر اوپر ڈالی جاتی ہے. اور یہ مشورے کن کے ہوتے ہیں؟ وہ جو اوپر کھڑے ہوتے ہیں. تو فرمایا جب ان کو سمجھایا جائے بات نہیں سمجھتے. پھر کیا ہوتا ہے، بعض اوقات ایک دائی ہے، آپ کسی کو سمجھانے والے ہیں، بات مانتے نہیں ہیں، بعض کا دل دکھتا ہے. تو قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر دل دکھے تو پریشان نہیں ہونا. لا یضرکم علیکم یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، تم پر ذمہ داری اپنے آپ کو بچانا ہے. بات پہنچا دی ہے، ٹھیک ہے، کوئی مانے نہ مانے یہ اس کی مرضی ہے، آپ اپنی فکر کریں، اپنے آپ کو غم زدہ نہ کریں. ٹھیک ہے.
تو جب آپ کسی کو سمجھاتے ہیں بعض اوقات وہ بات نہیں سمجھتا، تو قرآن یہ کہتا ہے اس کا نہ سمجھنا یہ تم کو نقصان نہیں دے گا. یہ بات ہے. آپ کسی کو سمجھا رہے ہیں، وہ نہیں سمجھتا، اب اس نے غلط کام کر لیا ہے، اب اس کی غلطی کا وبال تم پر نہیں آئے گا. تم نے بات سمجھا دی ہے، اپنا دفاع کرو. پھر کیا ہوگا؟ من ذا الذی اذا اهتدیتم الی اللہ مرجعکم جمیعا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سب نے اکٹھے ہو کر میرے پاس آنا ہے، ہم بتائیں گے ان کو پھر حق کیا ہے، سچ کیا ہے. دنیا میں نہیں نہ مانتے، ہم بتائیں گے، اور وہاں کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا. یہ جو ہمارے معاشرے میں جس طرح کل بات ہوئی تھی، بزرگوں کے نام ہے، قبروں کے نام ہے، لوگ پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں. فلاں بچا لے گا، کوئی نہیں بچائے گا. ہر بندے نے یوم واتقوا یوم لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها شفاعہ، ٹھیک ہے نا، کوئی کسی کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، حکم اللہ کا ہوگا، کسی کا حکم وہاں پہ نہیں چلے گا. تو ہر کسی نے اپنا اپنا حساب دینا ہے. فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم خبر دیں گے تم کیا کیا کرتے رہے ہو، تمہاری کرتوتیں ہم تمہیں بتلائیں گے. تو بات یہ ہے کہ انسان کو اپنی نجات کی فکر کرنی چاہیے، لیکن اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ بندہ دعوت کا کام چھوڑ دے، بس اپنی فکر کرے. اور ہمارے معاشرے کا ایک جو مشہور جملہ ہے نا، اپنی فکر کرو، جو جدھر لگائے لگا رہے، یہ غلط بھی ہے، یہ بھی غلط ہے. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم تو وہ لوگ ہیں کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، ہمیں بہترین امت کہا گیا. کیوں؟ تأمرون بالمعروف، ہم تو نیکی کا حکم دیتے ہیں، اسی وجہ سے ہم بہترین امت ہیں. تو نیکی کا حکم ہم نے دینا ہے، برائی سے ہم نے لوگوں کو روکنا ہے. کوئی نئی بات مانتا پھر یہ اس کا مسئلہ ہے، پھر ہم نے اپنی فکر کرنی ہے، کسی کے پیچھے لگ کر اپنا آپ تباہ نہیں کرنا. اور اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے، بعض اوقات بندہ دوسروں کے عیب تلاشتا رہتا ہے حتیٰ کہ اپنی اصلاح بھول جاتا ہے. تو یہ بات بھی ہے، بعض اوقات بندہ دوسروں کی خامیوں میں اس قدر مگن ہو جاتا ہے کہ اپنی اصلاح بھی بھول جاتا ہے. تو یہ نہیں کام کرنا چاہیے. آپ دوسروں کی خامیوں ڈھونڈتے رہیں سارا دن اور اپنی فکر ہی نہیں ہے، خود کیا کیا یہ نہیں فکر. تو قرآن یہ کہتا ہے خود کی بھی فکر کریں. وہاں کل قیامت کے دن تو باپ بیٹا بھی کسی کے کام نہیں آئے گا، تو دوست یار احباب تو بڑی دور کی بات ہے. تو اپنی انسان کو فکر کرنی چاہیے، آپ خود انسان نیکی کا کام کرے، لوگوں کو نیکی کی دعوت دے. کوئی بات مانتا ہے اچھی بات ہے، کوئی بات نہیں مانتا اس کے گناہ کا وبال قرآن یہ کہتا ہے آپ پر نہیں آئے گا. تو یہ مطلب ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، علیکم انفسکم، اپنے آپ کو تو بچاؤ نا. لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، تم اگر ہدایت پر ہو، تم نے بات پہنچا دی، تو اس کا گناہ کرنا تمہیں کوئی نقصان نہیں دے گا. اللہ مرجعکم جمیعا، ہاں اللہ کی طرف تم تمام نے لوٹنا ہے. فینبئکم بما کنتم تعملون، وہ ضرور تم کو خبر دے گا جو وہ عمل کرتے ہیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.